اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 70 تک مکمل ایک رکوع۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں تارا آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں انہم کہ بے شک وہ آمنو ایمان لے بما اس پر انزلہ جو اتاری گئی الیکا آپ کی طرف وما اور اس پر جو انزلہ اتاری گئی من قبلکا آپ سے پہلے۔ من کا ترجمہ سے قبل پہلے، اور لفظ کاف کا ترجمہ حاضر کی ضمیر آپ سے پہلے۔ من قبلکا آپ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتحاکمو وہ فیصلہ کرائیں، وہ مقدمہ لے کر جائیں، الی الطاغوت شیطانوں کی طرف۔ وقد اور حالانکہ بے شک امروا انہیں حکم دیا گیا ان یکفروا بہ کہ وہ کفر کا انکار کر دیں، ان یکفروا بہ کہ وہ طاغوت کا، وہ شیطانوں کا انکار کر دیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور چاہتا ہے شیطان، یا شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم کہ انہیں گمراہ کر دے، بہکا دے، بھٹکا دے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی کی طرف۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ ان یضلہم ضلالا بعیدا اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر جو سیدھا راستہ ہے اس سے دور کر دے۔ مطلب سامعین، اگر آپ توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی اس پر وہ ایمان تو لاتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے باوجود، ان باتوں کے باوجود یا ایمان لانے کے باوجود بھی وہ کوئی معاملہ ہو، کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ مقدمہ طاغوت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف الفاظ میں بتا دیا کہ طاغوت کی طرف مقدمہ لے کر نہیں جانا، کیونکہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو دور کی گمراہی میں لے جائے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں ہے۔ تو اگر آپ توجہ کریں تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ اگر بالاختلاف یا اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جھگڑے کی نوبت آ جائے تو مقدمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کی پیروی بالکل نہیں کرنی، شیطان کے پاس مقدمہ نہیں لے کر جانا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ شیطان انسان کو کھلی گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مطلب سامعین، اس آیت مبارکہ کا پس منظر وہ یوں بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مکلفین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے اور آپ کے فیصلے پر بھی راضی نہیں ہوتے، اور اپنے مقدمات طاغوت یا شیطانوں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اس آیت میں طاغوت سے مراد ایک انسان کا نام بھی بتایا جاتا ہے جس کا نام ہے کعب بن اشرف، اور یہ ایک بہت بڑا یہودی تھا لیکن عالم بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں گے۔ ابو القاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت مبارک ہے۔ منافق نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، کیونکہ کعب بن اشرف بہت رشوت خور تھا اور اس مقدمے میں یہودی حق پر تھا اور منافق باطل پر تھا۔ اس وجہ سے یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر جانا چاہتا تھا، اور منافق کعب بن اشرف کے پاس یہ مقدمہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ جب یہودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں اور منافق کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ منافق اس فیصلے سے راضی نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کریں گے۔
وہ دونوں شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یہودی نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں اور منافق کے خلاف پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو، انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر ہی قلم کر دیا۔ پھر اس منافق کے گھر والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری تفصیل معلوم کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ عمر فاروق ہیں، انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم فاروق ہو۔ اس قول کی بنا پر طاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، بحوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250، الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265، الدور المنصور صفحہ نمبر 169 جلد نمبر 2، روح المعانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47، بحوالہ تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 2 سورۃ النساء صفحہ نمبر 713۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالو تم آؤ الا اس کی طرف ما جو انزلہ نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ رأیتا آپ دیکھتے ہیں المنافقین منافقین کو یسدون وہ منہ موڑتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، عن کا آپ سے سدودن روگردانی کرنا۔ تو مطلب آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اعراض بھی کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جب ان سے کہتے ہیں کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے اس کی طرف آ جاؤ، تو منافق کیا کہتے ہیں؟ وہ کلی کتراتے ہیں، وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا اذا جب اصابتہم آ جائے ان پر مصیبت کوئی مصیبت بما کیونکہ قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یا بما قدمت ایدیہم جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ثم پھر جاؤکا وہ آئیں گے آپ کے پاس، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان اگر اردنا ارادہ کیا ہم نے، الا احسانا مگر احسان کا، مگر بھلائی کا، وہ توفیقاً اور موافقت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے کہ ہمارا تو باسوا نیکی اور باہمی موافقت کے اور کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ مطلب سامعین، جس منافق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اس کا قصاص لینے کے لیے اس کے اہل آئے اور معذرت کر کے کہنے لگے کہ ہم نے جو حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کرانے کے لیے کہا تھا، اس سے ہمارا صرف یہ مقصد تھا کہ اس منافق کے ساتھ نیک سلوک ہو اور اس منافق اور اس کے مخالف یہودی کے درمیان صلح ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تو مصیبت سے مراد یہاں پہ منافق کا قتل کیا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منافقوں کے دلوں میں جو شر اور فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اردنا اس کو جانتے بھی ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ آپ ان کے بہانوں کو قبول کرنے سے اعراض کیجئے، کیونکہ ان کے بہانوں کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے قصاص لینا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے تو اس کا خون مباح ہے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو یعلم جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی ما فی قلوبہم جو بھی ان کے دلوں میں ہے، ہم ضمیر ہے، جو بھی ان کے دلوں میں ہے، فاعرض بس آپ اعراض کیجئے، آپ کنارہ کیجئے، عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کیجئے انہیں، وقل اور کہہ دیجئے، لہم ان کے لیے، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولا بلیغا
ایسی بات جو کہ اثر کرنے والی ہو۔ اللہ نے فرمایا اور ان سے ان کے نفسوں میں اثر افریب بات کیجئے، یہ ایسی بات کیجئے جو ان کے دلوں میں بھی اثر کر جائے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو تنہائی میں نصیحت کیجئے، کیونکہ تنہائی میں نصیحت کے قبول کرنے کی توقع زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی یہ کی جاتی ہے کہ ان سے ایسی اثر آفرین بات کیجئے جو کہ ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتی ہے۔ وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجے، من رسول رسول، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول کوئی رسول، الا مگر لیطاع کہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، لیطاع اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولو اور اگر بے شک ہم وہ اس جب ظلم و ظلم کر بیٹھے، انفسہم اپنے آپ پر، جاؤکا وہ آئے آپ کے پاس، فاستغفروا پس وہ بخشش مانگے اللہ سے، واستغفرا اور وہ بخشش طلب کرے، واستغفرا اور بخشش طلب کرے، لہم ان کے لیے، الرسول رسول، لوجدوا یقیناً آپ پائیں گے اللہ کو، تواباً بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحیماً بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اس آیت مبارکہ میں دو احکامات بیان کی جا رہے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی رسول ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے بھیجا ہو مگر اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی حکم کے درمیان ظلم کر بیٹھیں یا جھگڑا کر بیٹھیں تو وہ اللہ سے معافی مانگے، اور جو بھی نبی ہو وہ بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ضرور بھی ضرور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ ان منافقوں کو سزا دینی چاہیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے مقدمے کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا مقدموں کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ یہودی عالموں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان منافقوں نے کعب بن اشرف کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا تو اپنی جانب پر تو انہوں نے ظلم کر ہی لیا تھا، اب تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کے پاس آ کر معذرت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پاتے۔ یہاں پہ آپ اگر توجہ کریں تو آیت مبارکہ کے اندر بے شمار احکامات ہمیں اور بھی ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو نافرمان گنہگار ہیں ان لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس آیت میں اگر آپ توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے کوئی خطا ہو جائے یا گناہ گاروں سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر استغفار کی درخواست کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضرور اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت مہربان بھی پائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ میں اگر آپ توجہ کریں تو یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آپ میرے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب سفارش کریں گے تو اللہ ضرور اس کی مغفرت فرما دیں گے، کیونکہ اللہ لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ مہربان بھی ہیں، وہ توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ فلا پس نہیں، وربک اور آپ کے رب کی قسم، فلا وربک پس آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک وہ فیصلہ کرانے والا ٹھہرائیں آپ کو، یحکموک وہ فیصلہ کرنے والا ٹھہرائیں آپ کو، فی ما اس میں جو شجرہ اختلاف ہو جائے، شجر درخت کو بھی کہتے ہیں، شجرہ اختلاف ہو جائے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدو نہیں وہ پائیں گے، لا یجدو نہ وہ پائے، فی انفسہم اپنے دلوں میں اپنے آپ میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس چیز میں جو قضیت آپ فیصلہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور وہ اسے خوشی خوشی تسلیم بھی کرے۔
اور وہ خوشی خوشی اسے تسلیم بھی کرے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو احکامات بیان کی ہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا یا فیصلہ ٹھہرانے والا بنا دے، اور اس کے بعد جو فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں، اور ان فیصلوں کے بعد پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس فیصلے میں کوئی روگردانی کرے یا وہ اس کو خوشی سے تسلیم نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی رکھیں گے یا اپنے دلوں میں کوئی حرج رکھیں گے یا یہ کہیں گے کہ جو فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہم اس کو نہیں مانتے یا اس پہ اعتبار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں، آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت مبارکہ سے بات بالکل صاف معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننا بالکل بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلے کو بظاہر مان تو لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ لوگوں کی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئی تو اللہ کے نبی اللہ نے خود فرمایا کہ اگر وہ دل سے قبول نہیں کرے گا تو پھر ابھی وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کے لیے شرط یہ ہے یا مومن بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان سے، عمل سے، دل سے ہر فیصلے پہ آپ کو قبول کرے۔ بعض اوقات ایک عدالت سے فیصلے کے بعد اس سے اوپر کی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف وہ بندہ رٹ لگا دے تو اس کو اختیار ہوتا ہے، جیسے اگر آپ بات کریں تو ہائی کورٹ سے بندہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد پھر کسی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی سنوائی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اللہ نے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کر لو، مان لو۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کر دیں وہ خطا سے معمون اور محفوظ بلکہ معصوم بھی ہوتا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اگر کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار ہو لیکن اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر حضور ایسا نہ کرتے اور ایسا کر لیتے تو وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ اگلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا حکم لکھ دیتے علیہم ان پر، انقتلوا یہ کہ قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، او اخرجوا یا نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما نہ فعلوہ وہ اس کام کو کرتے، الا قلیل منہم مگر بہت ہی تھوڑے، ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلو کرے ما وہ کام جو یوعظون جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بھی یہاں پہ آ رہا ہے جس کی یوعظون نصیحت کی جاتی ہے، لکان یقیناً ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واشد اور بہت زیادہ، تثبیتاً ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو احکامات بیان فرمائے۔ پہلا حکم اس سے پچھلی آیت مبارکہ کی طرف اس کا جو ہے وہ کنیکٹ ہے، اس کا لنک ہے، جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی اس کو خوشی خوشی قبول نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو کیا سزا دیتے؟ ہم ان کو یہ کہتے کہ تم ایک کام کرو، تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ایسا کام کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ما فعلوہ، نہیں وہ اس کام کو کریں گے۔ پھر دوسری بات اللہ نے یہ فرمایا کہ جو نصیحت ان کو کی جاتی ہے اگر وہ اس نصیحت پر عمل پیرا ہوتے تو یہ نصیحت ان کے لیے ضرور بھی ضرور بہتری کا سبب ہوتی۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اگر ہم ان منافقین پر یہ بات فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان منافقوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنی رحمت سے ہم پر آسان اور بالکل سہل احکام فرض کیے تو ان منافقوں کو یہ چاہیے تھا کہ یہ نفاق کو ترک کر دیتے، دکھاوے کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوتے، اور اگر یہ ایسا کرتے تو یقیناً یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ان کے لیے چاہا ہے۔ وَإِذًا اور تب تو یا اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم انہیں عطا کرتے مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے، اپنی جانب سے، اپنے پاس سے، اجرًا عظیما بہت بڑا اجر۔
اور اگر یہ بات مان لیتے اور اگر یہ عمل پیرا ہو جاتے تو یقین جانیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور یقیناً ہم انہیں ہدایت دیتے صراطا مستقیما سیدھے راستے کی، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صراطا مستقیما اور ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ بس یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین جو ساتھ ہوں گے، انعم ان لوگوں کے، انعم انعام کیا اللہ نے، علیہم جن پر، من النبیین انبیاء میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیک کام کرنے والوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور کیا ہی اچھی ہیں، کتنی ہی اچھی ہیں، اولئک یہ لوگ، رفیقاً جو کہ ساتھی ہیں، جو کہ مہربان ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے، وکفا باللہ علیما اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی جاننے والا۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، تو یہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کل کو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے ایسے ہی فضائل ہیں جیسے کہ ایک نبی، صدیق، شہداء یا صالح کا یا نیک کام کرنے والے کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند بارگاہ میں مرتبہ اور فضیلت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کو مختصراً یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی وہ انسان ہوتا ہے کہ جس پر وحی نازل ہو اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو۔ صدیق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے قول اور اعتقاد میں بالکل صادق ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح شہید وہ شخص ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شہادت دے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے۔ جو مسلمان ظلماً قتل کیا جائے گا وہ بھی شہید ہے۔ صالح اس کو کہتے ہیں جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے بہت زیادہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں چونکہ صدیقین کا ذکر آیا ہے، اس لیے مختصراً ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دو فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا۔ تم لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ابو بکر نے تصدیق کی اور اپنے جان اور اپنی مال سے میری غم خواری کی، بحوالہ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے، جب اور لوگ آپ کی تکذیب کر رہے تھے، آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی مسلمان ہوئے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی الوقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ کرام اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت میں اپنی رفاقت کے لیے تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج میں مسلمانوں کا سب سے پہلا امیر بھی بنایا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز بھی پڑھی۔ مطلب سامعین، قرآن مجید میں نبوت کے بعد جس مرتبے کا ذکر ہے وہ ہے صدیقیت، اور معتدل آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے پر امت کا اجماع ہے، اور چونکہ نبی کے بعد صدیق کا ذکر اور مقام بلند ہے، تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بہترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا رکوع یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے مختصر ترجمہ، لفظی، بامحاورہ اور اس کے ساتھ مختلف احکامات
مختلف مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اپنے مرحوم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے اظہار ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور رب العزت کی بارگاہ سے یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے میرے والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، قبر کو کشادہ وسیع کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔